لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، روزے کا بیان چل رہا تھا کہ روزہ رکھ کر ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں۔ تو اس کے اعتبار سے بات چل رہی تھی کہ ایک آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، دل کا بھی، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، اور پھر دل کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ دل کا روزہ کیا ہے؟ دل کا روزہ یہ ہے کہ دل میں بالقصد والارادہ ایسے خیالات نہ لائے جائیں جو آدمی کو اللہ سے دور کر دیں۔ دل میں آنے والے خیالات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو غیر ارادی ہوتے ہیں، غیر اختیاری ہوتے ہیں، خود بخود آ جاتے ہیں، آدمی ان کو ہٹاتا ہے پھر آ جاتے ہیں، پھر ہٹاتا ہے پھر آ جاتے ہیں۔ تو اس میں تو انسان کی پکڑ ہے نہیں کہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، مگر بعض خیالات وہ ہوتے ہیں جو یہ خود لاتا ہے، اس کو دل ہی دل میں پکاتا ہے، یہ منع ہے۔ اب اس کی طرف خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ایک قصہ آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ مسجد نبوی میں ایک صحابی تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ اب زبان نبوت سے جنتی ہونے کی بشارت مل رہی ہے، تو ایک صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں تشریف فرما تھے، ان کو تجسس ہوا، شوق ہوا کہ میں دیکھوں کہ اس صحابی کے کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ان کو اتنی بڑی بشارت مل گئی، زبان نبوت سے جنتی ہونے کی بشارت مل گئی، ان کا کون سا عمل ہے تاکہ میں بھی وہ عمل اختیار کروں۔ اب یہ ان کے ساتھ لگے اور 3 دن ان کے ساتھ رہے، اور 3 دن تک دیکھتے رہے کہ کون سا عمل کرتے ہیں۔ تو دیکھا کہ عام زندگی ہے، زندگی عام گزر رہی ہے جیسے عام انسانوں کی ہوتی ہے، فرائض واجبات پورے کیے اور جو عام زندگی تھی اس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد پوچھا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ ایک خاص مقصد کے لیے بیٹھا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا کوئی خاص عمل ہو
جس سے مجھے پتہ چلے کہ میں نے زبان نبوت سے یہ بات سنی ہے کہ آپ کو جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے۔ اب میں آپ کے عمل کو دیکھتا ہوں تو عمل میرا اور آپ کا برابر نظر آتا ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے، مگر اتنی بڑی بشارت آپ کے حق میں آئی ہے، تو آپ کا کون سا ایسا خاص عمل ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا؟ وہ یہ عمل تھا دل کا۔ کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب میں رات سونے لگتا ہوں تو اپنے دل کو صاف کرتا ہوں، اپنے دل کو صاف کرتا ہوں۔ کیسے صاف کرتا ہوں؟ کہ میں دل میں جن کے لیے برائی ہوتی ہے نوٹ کرتا ہوں، غور کرتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے، یہ رات کو سو رہے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں، اب یہ دل کی صفائی کی جا رہی ہے، یہ مراقبہ ہو رہا ہے، یہ جو دل میں خیالات آتے ہیں ان خیالات کے اعتبار سے جانچ کی جا رہی ہے، اور اس جانچ کرنے پر کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ رہا ہے، کتنا اونچا مقام مل رہا ہے۔ فرمانے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے دل میں کس کس کی برائی ہے، تو میں اس کی برائی کو اپنے دل سے نکالتا ہوں اور یہ خیال کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ سب میرے بھائی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ فلاں 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 عمل کیا ہے، میں آپ کی رضا کے لیے انہیں معاف کرتا ہوں۔ ان کے برے سلوک کی وجہ سے میرے دل میں برائی تو آئی ہے، اس کو غیظ کہتے ہیں، غیظ۔ یہ دل کا ایک مرض ہے، دل کی ایک بیماری ہے جو آدمی کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ اور غیظ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ کسی کے متعلق دل میں سخت غصے میں ہونا، کہ موقع ملے تو میں اس کو نقصان پہنچا دوں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، اس نے یوں کیا ہے، اس نے یوں کیا ہے، اگر مجھے موقع ملا تو میں یوں کر دوں گا اور یوں کر دوں گا اور یوں کر دوں گا۔ یہ خیالات دل میں پکاتا ہے، یہ ہے غیظ۔ اور وہ سامنے آتا ہے تو محبت سے ملتا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ظاہر ہی نہیں ہونے دیتا کہ میں اس کے دل میں برائی رکھتا ہوں، مگر دل میں برائی چھپا بیٹھا ہے۔ تو اس غیظ کی وجہ سے اس کے اعمال کا نور سلب ہو جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اعمال کا نور سلب ہو جاتا ہے۔ جو اعمال سے ملنے والے اثرات تھے وہ اثرات سب زائل ہو جاتے ہیں۔ کیا معنی؟ دیکھو یہ فرمایا کہ سورہ واقعہ کی برکت سے جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی، اب اس کے اثرات کیا ہیں کہ اس گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ مگر جب دلوں میں غیظ ہوگا، دوسرے کے لیے برائی ہوگی، دوسرے سے انتقام لینے کے جذبے ہوں گے، تو پھر اس کے اثرات یعنی وہ فاقے دور ہونے والے اثرات پھر ظاہر نہیں ہوں گے، وہ آئیں گے ہی نہیں۔ سورہ یاسین پڑھ لیں تو دن بھر کے ساری حاجات اللہ اپنے غیبی خزانے سے پوری فرما دیں گے۔ یہ اثرات ہیں جو عمل کے اثرات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ نے اعمال میں اثرات رکھے ہیں، تاثیرات رکھی ہیں، اب وہ تاثیر نہیں ملے کیونکہ دل میں غیظ چھپا ہوا ہے، اپنے بھائی کے متعلق، اپنے عزیز کے متعلق، مسلمان کے متعلق انتقامی کارروائیوں کے جذبے چھپے ہوئے ہیں۔ اب یہ جذبے ہمارے سارے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے دیندار ہیں، ہم تو اعمال کی پابندی کرتے ہیں۔ بھائی اتنی بڑی بیماری لگی ہوئی ہے اور اس بیماری کا علاج بھی پتہ نہیں، اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں، اور اس بیماری کو آدمی بیماری بھی نہیں سمجھے۔ ایک آدمی کو شوگر ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے شوگر ہے، اور وہ دمادم شوگر کھاتا رہے۔ اب جب وہ شوگر آنکھوں پہ اٹیک کرے گی اور جوڑوں پر اٹیک کرے گی تو پھر ہوش آئے گا کہ ارے اب کیا ہو گیا، ارے یہ کیا ہو گیا، اب پھر احتیاطیں شروع کرے گا۔ اس سے پہلے احتیاط شروع نہیں کرتا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے شوگر ہے۔ جب شوگر نے آنکھوں پہ اٹیک کیا اور آنکھوں کی روشنی جانے لگی، اب ہوش آیا کہ ارے میرے کو تو شوگر ہے۔ تو یہ دل کا ایک ایسا عجیب مرض ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے نیک اعمال کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، اور آدمی اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو نامعلوم کیا کچھ سمجھتا ہے، اعمال صالحہ اختیار کر کے، اور اعمال صالحہ تو اختیار کیے ہوئے ہیں،
مگر کیا ہے بھائی، ایک گودام میں آدمی بہت سا مال جمع کر کے رکھتا ہے اور اس میں چوہے آئے ہوئے ہیں۔ اب چوہے کیا کرتے ہیں، وہ سارا مال کھا جاتے ہیں، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے تو بہت سی گندم اکٹھی کر رکھی ہے، بہت سی گندم جمع کی ہوئی ہے، اور اندر تو چوہے بیٹھے ہوئے ہیں گودام میں، وہ روز صفایا کر رہے ہیں، اور جس دن ضرورت کے وقت اس نے کھولا گودام تو اب کچھ بھی ہاتھ میں نہیں۔ ارے بھائی کہاں چلا گیا؟ کہتے چوہے کھا گئے۔ تو ایسے ہی یہ جو غیظ ہے، یہ ایسا دل کا مرض ہے جو اعمال کے نور کو سلب کر لیتا ہے، اعمال کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے، اعمال کی تاثیرات کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو غور کرنا ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے برائی تو نہیں ہے۔ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہیں تو اپنے دل سے یہ برائیاں جو دوسروں کے لیے دل میں آئی ہوئی ہیں وہ دور کرتے کہ یا اللہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کر لیا، اس کی وجہ سے میرے دل میں یہ خیال آئے۔ دیکھو، کوئی برا سلوک کرے گا تو اس کی برائی کا دل میں آ جانا یہ برا نہیں ہے، یہ تو فطری عمل ہے۔ بھائی کوئی ہمیں زور سے تھپڑ مارے گا تو ہمیں غصہ تو آئے گا، یہ غصہ آنا یہ فطری ہے، یہ طبعی ہے، اور اس کا اظہار کرنا کہ اب میں بھی اس کو تھپڑ لگاؤں، یہ اختیاری ہے، یہ اختیاری ہے۔ تو کسی کی برائی کا دل میں آنا یہ برا نہیں ہے، اس کی برائی کو لانا، اس کو جمانا، اس کو پکانا، اس کے لیے سوچتے رہنا، انتقامی کارروائیوں کے لیے دل میں خیالات کو پکاتے رہنا، یہ برا ہے۔ تو اب جس نے برا کیا تو رات کو سو رہا ہے اور یہ عبادت ہو رہی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں کہ کتنی بڑی عبادت ہو رہی ہے، کہ یا اللہ فلاں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، اس کی برائی میرے دل میں آئی، یا اللہ میں آپ کی رضا کی خاطر اسے معاف کرتا ہوں، اور میری وجہ سے جو اس کو اذیت پہنچی ہو، اے اللہ میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں، آپ اس کو برکتوں سے نوازیے اور میرا یہ حق اس سے معاف کرا دیجیے۔ اب آدمی یوں سمجھتا ہے کہ فلاں نے تو میرے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، اور میں تو فرشتہ ہوں، میں تو کچھ کرتا ہی نہیں ہوں، یعنی میری طرف سے کیا اس کو پہنچی ہے تکلیف، اس کا مجھے احساس ہی نہیں، ادراک ہی نہیں، اس کی طرف میری توجہ نہیں۔ بھائی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مزاج، اپنی طبیعت کے مطابق تو دوسرے سے بہت اچھا سلوک کر رہا ہوتا ہے، مگر وہی سلوک اس کے مزاج اور اس کی طبیعت کے اعتبار سے وہ غلط ہوتا ہے۔ مثلا آپ کا دوست آپ کے برابر میں بیٹھا ہے، آپ دعوت میں چلے گئے، تو اب دعوت میں بہت سی ڈشیں رکھی ہوئی ہیں، اب اس کو جو ہے اپنی پلیٹ میں ڈالنی ہے بریانی، اور آپ ازراہ محبت اور ازراہ تعلق اس کی پلیٹ میں قورمے کی بوٹیاں بھر بھر کے ڈال رہے ہیں، اور اسے قورمہ کھانا نہیں ہے، اور آپ محبت میں اس کی بوٹیاں بھر کے ڈال رہے ہیں، اس کی پلیٹ بوٹیوں سے بھر دیا آپ نے، حالانکہ اپنی پلیٹ میں کم ڈالی کہ چلو میرے دوست کو میں بوٹیاں دے دوں۔ آپ نے تو کتنا اچھا سلوک کیا، اتنا اچھا معاملہ کیا، مگر آپ نے اپنے مزاج کے مطابق کیا، اپنی طبیعت کے مطابق کیا، اس کو تو لینی تھی بریانی، تو اب اس کو اندر ہی اندر غصہ آ رہا ہے، یار یہ کیسا عجیب آدمی ہے، مجھے بریانی کھانی ہے اور یہ بھر کے دے رہا ہے، میں پلیٹ صاف کروں کیا کروں، اندر ہی اندر اس کو غصہ آ رہا ہے۔ اب کل کو وہ 4 آدمیوں سے کہتا ہے کہ یار وہ بڑا بد اخلاق آدمی ہے، ارے میں نے تو اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، میں نے تو اس کی پلیٹ بوٹیوں سے بھر دی، اور یہ میرے متعلق ایسی باتیں کرتے۔ وجہ کیا ہوگی؟ کہ وجہ یہ ہوئی کہ آپ نے جو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اچھا معاملہ کیا ہے، وہ اپنے مزاج کے مطابق کیا ہے، اپنی طبیعت کے مطابق کیا ہے، اپنی سوچ کے مطابق کیا ہے، اور اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں سامنے والے کا جو سلوک کرنا ہے وہ اس کے مزاج کے مطابق کریں۔ لوگوں کے مزاج کو پہچاننا، ان کی طبیعتوں کو پہچاننا، اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ حسن سلوک ہے۔ اپنی طبیعت کے مطابق اچھا سلوک کر دینا یہ حسن سلوک تھوڑی ہے، یہ تو اپنی طبیعت کا تقاضا ہے جو آپ پورا کر رہے ہیں، جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ پورا کر رہے ہیں۔ سامنے والے کے مزاج کو سمجھنا ہے۔ آج یہ جو جھگڑے ہو جاتے ہیں، بھائی کے دکان پہ جھگڑا ہو گیا،
کہتا ہے یہ میری بات نہیں مانتا ہے، کہتا ہے یہ میری بات نہیں مانتا، میں اس کا اتنا خیال رکھتا ہوں پھر بھی یہ میرے کو توجہ نہیں دیتا، اور کہتا ہے میں اس کا اتنا بڑا خیال رکھتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتا۔ بھائی بھائی لڑتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہر بھائی دوسرے بھائی کا خیال رکھ رہا ہے مگر اپنے مزاج کے مطابق رکھ رہا ہے، اپنی طبیعت کے مطابق رکھ رہا ہے، اور وہ مزاج اور طبیعت وہ اس کے ہے مخالف، تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ یہ میرے مخالفت کر رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے میں حسن سلوک کر رہا ہوں۔ اب وہ کہتا ہے میں حسن سلوک کر رہا ہوں، جواب میں اس کا یہ سلوک ہے میرے ساتھ، یہ میری بد سلوکی ہے۔ آپ غور کریں گے تو ہر جگہ یہی حال ہوگا۔ تو اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ آدمی اپنے عمل کو سب کچھ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں بالکل صحیح کر رہا ہوں، تو اب اس وجہ سے دلوں میں آتا ہے بگاڑ، اور دلوں میں آ جاتا ہے غیظ، اور دلوں میں آ جاتا ہے دوسرے کے لیے غصہ اور انتقامی جذبے۔ اب اس سے بچنا ہے۔ اب یہ دلوں کی صفائی ہو رہی ہے کہ یا اللہ جو میرے ساتھ فلاں نے سلوک کیا میں اسے آپ کی رضا کی خاطر معاف کرتا ہوں، اور میری وجہ سے جو اس کو اذیت پہنچی، میری غیر ارادی حرکت، لاشعوری حرکت سے جو اس کو تکلیف پہنچی، یا اللہ آپ اپنے خزانے سے اس کو نوازیے اور میری اس حق تلفی کو معاف فرما دیجیے۔ یہ ہو رہی ہے دلوں کی صفائی۔ جب یہ دل کی صفائی ہو رہی ہے تو زبان نبوت سے اس شخص کو بشارت جنت مل رہی ہے کہ یہ شخص جنتی ہے۔ اگر جنتی دنیا میں دیکھنا ہو تو اس کو دیکھیں۔ یہ عمل ہے دل کی صفائی۔ تو دل کا بھی روزہ ہے۔ اب ہم روزہ تو رکھے ہوئے ہیں، مگر روزہ رکھ کر دل میں فلاں کے متعلق ایسا غیظ ہے، ایسا غضب ہے، ایسا غصہ ہے کہ موقع ملے تو پورا انتقام لے۔ اور انتقام لینے کی اس میں صورت کیا ہوتی ہے؟ انتقام ہم کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے پٹائی کریں گے اور اس کو ماریں گے۔ انتقام لینے کا مطلب یہ ہے کہ جب 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کا کوئی تذکرہ نکل آئے تو خوب اس کی برائی کریں گے۔ وہ کوئی ایک برائی اس کی ذکر کرے گا تو ہم 4 کریں گے، اور اس طرح اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچائیں گے، اپنے دل کو تسلی دیں گے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کیا کر بیٹھے۔ تو اس لیے بھائی یہ جو روزہ ہے، کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود اس کی جزا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی جزا دے دیں گے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں خود اس کی جزا دوں گا، انا اجزی بھی، میں اس کی جزا دوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ جزا دیں گے تو معلوم ہوا کہ خود اپنے دست قدرت سے دیں گے، اپنے قریب فرمائیں گے۔ بھائی بادشاہ اگر اپنے ہاتھ سے انعام دے گا تو جس کو انعام دیا جا رہا ہے وہ بادشاہ کے قریب ہوگا، تو بتایا جا رہا ہے کہ روزے دار کو ہم اپنا قرب دیں گے، اپنے قریب کر لیں گے۔ اب ایسے ہی قریب کر لیں گے؟ جب دل کی صفائی نہ ہو تو بھی کیسے قریب کریں گے؟ دیکھو بچہ چھوٹا، باپ کو اس پہ پیار آ رہا ہے، اور بچہ بھی جھپٹتا ہوا باپ کی طرف دوڑتا ہوا آیا، اور باپ بھی اس کو آغوش میں لینے لگا، اور بچہ ہے پیشاب میں اور پاخانے میں لتھڑا ہوا، تو باپ کیا کرے گا؟ اس کو بھگا دے گا۔ کہاں تو آغوش میں لیتا تھا اور کہاں اس کو اٹھا کر چومتا تھا اور گودی میں لے کر گھومتا تھا کہ میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، اور آج اس بیٹے کو قرب نہیں مل رہا کہ وہ نجاستوں میں لتھڑا ہوا ہے۔ تو یہ بندہ روزہ رکھ کے جیسے ہی قریب آتا ہے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی قرب آغوش رحمت میں اور آغوش شفقت میں لینا چاہتے ہیں، مگر اس کے اندر یہ غیظ، یہ غضب، یہ دوسروں کے لیے بدگمانی اور دوسروں کے لیے برا خیال، یہ نجاستیں لگی ہوئی ہیں، تو بھگا دیا جاتا ہے، قریب نہیں کیا جاتا کہ یہ بندے کو کیسے میں اپنے قریب کروں۔ جیسے وہ باپ ہے مگر کہتا ہے کہ ارے اس کو کیسے قریب کروں، اس کی ماں کو کہتا ہے بھائی اس کو صاف کرو، اس کو کیا کر رکھا ہے، کیسے میں اس کو لوں۔ اس بچے کو باپ کا قرب نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ نجاستوں سے لتھڑا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی اس بندے کو بھی قرب نہیں ملتا روزہ رکھنے کے باوجود، کیوں کہ اس کا دل وہ نجاستوں سے آلودہ ہے۔ تو بھائی جیسے زبان کا روزہ بتایا کہ زبان کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، اور آنکھوں کا بھی روزہ ہے، ایسے یہ دل کا بھی روزہ ہے۔
تو ذرا خیال رکھنا ہے، ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ یہ جو ہم نے بتایا کہ رحمت الہی کا پہلا مرکز براہ راست وہ دل ہے، عنایات ربانی کا جو مرکز اور محل ہے وہ دل ہے۔ دل پر عنایات ربانی ہوتی ہیں اور پھر اعضاء و جوارح سے پھر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے، حضرت سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ اونچے درجے کے تابعین میں سے۔ بھائی جب آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے نا، پھر الموقع پر اللہ کی تائید، اللہ کی غیبی مدد، اللہ کا سارا تکوینی نظام اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ فقہائے مدینہ میں سے تھے، فقہائے سبع، مدینہ منورہ میں 7 بڑے بڑے فقیہ تھے، ان میں سے ایک حضرت سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ بھی تھے۔ یہ ام المومنین سیدہ میمونہ، حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، گویا بچپن میں ام المومنین کی آغوش میں پلے تھے۔ تو بڑا اونچا مقام تھا تقویٰ کے اعتبار سے۔ ایک دن اپنے ساتھی کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے، ایک جگہ خیمہ لگا دیا، خیمہ لگا گیا، خیمہ لگ گیا اور یہ 2 ساتھی اس خیمے میں رہ رہے تھے۔ اور عام طور پر جو مسافر ہوتے تھے وہ خیمہ ایسی جگہ لگاتے تھے جہاں کچھ آبادی ہوتی تھی، تو قریب میں کوئی آبادی تھی۔ اب ان کے ساتھی کسی ضرورت کی وجہ سے کہیں چلے گئے تو اچانک ایک خوبصورت نوجوان عورت وہ خیمے میں داخل ہو گئی اور ان سے برے کام کا مطالبہ کیا۔ اب جب یہ عورت کمرے میں آ گئی اور کوئی بھی کمرے میں نہیں ہے، تنہائی بھی ہے، اب جب جس کا تعلق، جس کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے، تو پھر ہم نے بتایا کہ رحمت الہی کا مرکز وہ دل ہے، اور جب دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب اور اللہ کی رحمت سما جاتی ہے تو پھر اس کا اظہار آنکھوں سے ہوتا ہے، اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے۔ تو اب وہ عورت اپنی طرف دعوت دے رہی ہے، اور یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ رونے لگ گئے، اور اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئی۔ وہ عورت تھوڑی دیر تو دیکھتی رہی اور پھر شرمندہ ہو کر بھاگ گئی، خیمے سے نکل گئی۔ اور یہ ہے کہ ان کی ہچکیاں ہی نہیں رکے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سارا نظام کائنات، تکوین کا نظام چل رہا ہے، اللہ اپنے بندے کی حفاظت فرما رہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جہاں 2 اجنبی مرد عورت ہوں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے اور ان کا منہ کالا کرا دیتا ہے، مگر یہاں نظام ہی اور ہے، کیونکہ دل کا تعلق اوپر سے جڑ چکا ہے، اوپر کی رحمتیں دل میں برس رہی ہیں، تو وہ دل میں برسی ہوئی رحمتیں اعضاء و جوارح پر اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو اب یہ روئے جا رہے ہیں اور آنسو ہیں کہ رک ہی نہیں رہے۔ بھائی یہ جو اللہ کی عنایات کسی دل پر ہوتی ہیں تو اس کا اظہار جب آنکھوں، ہاتھ، سارے اعضاء و جوارح پر ہوتا ہے تو اس کے اثرات دوسرے کے دلوں پر بھی پڑ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھی آئے تو کہا، ارے سلیمان کیوں رو رہے؟ تو حضرت سلیمان بن یسار رحمہ اللہ نے قصہ سنایا کہ ایسا ہوا، ایک اجنبی عورت کمرے میں آ گئی اور مجھے گناہ کی دعوت دینے لگی اور میں اللہ کی نافرمانی کروں، یہاں تک شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں۔ بس میں تو رونے لگ گیا اور میرے آنسو تو رک ہی نہیں رہے۔ ساتھی نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی رونے پر لگ گئے اور ان کی بھی ہچکیاں بند گئیں۔ تو حضرت سلیمان پوچھنے لگے کہ ارے بھائی تم کیوں رو رہے؟ کہنے لگے کہ سلیمان اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ہوتا تو شاید نہ بچ سکتا، میں نہ بچ سکتا، تجھے تو اللہ نے بچا لیا مگر میں نہ بچ سکتا، اگر میں ہوتا تو اللہ کیا ہوتا، میں تو بہت بڑے نقصان میں چلا جاتا۔ اب یہ سوچ کر یہ ان کے دل کے اثرات ان پر پڑ رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے اثرات ان کی آنکھوں پہ پڑ رہے ہیں، ساتھ والے کو بھی نوازا جا رہا ہے، ساتھ والے کو بھی نوازا جا رہا ہے۔ تو یہ جو دل ہے نا، اس پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اس لیے اس کو سنوارنا ہے، اس کو سدھارنا ہے۔ اگر یہ سنور گیا، یہ سدھر گیا، پھر اس کے اثرات
پھر پوری دنیا پہ پڑھتے ہیں۔ یہ جو پہلے اللہ والے ہوتے تھے، اب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رحمتً واسعہ کی آج تک دلوں میں محبت کیوں ہے؟ ان کا دل اللہ کی محبت کا مرکز تھا، ان پر عنایات ربانی براہ راست ہوتی تھیں، اور اس کے اثرات اعضاء و جوارح پر ایسے چھلکتے تھے کہ وہ آج تک اثر انداز ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دلوں میں محبتیں کیوں ہیں؟ کہ ان کے دلوں پر اللہ کی رحمتیں براہ راست برستی تھیں، اور پھر اعضاء و جوارح پر ان کے اثرات ظاہر ہوتے تھے، اور پھر وہ آج تک لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہیں۔ آج صحابہ کے تذکرے سے ایمان کو جلا ملتی ہے، اولیاء اللہ کے تذکروں سے ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمانی کیفیات بنتی ہیں۔ وہ کیوں بنتی ہیں؟ وہ ان کے دلوں کے اثرات ہیں جو آج تک اثر انداز ہیں۔ آج بھی اللہ والوں کے قصوں میں، صحابہ کے قصوں میں تاثیر موجود ہے۔ وہ تاثیر اسی اللہ کی عنایات کی ہے۔ جیسے اللہ لافانی ہیں، اللہ کی عنایات بھی لافانی ہیں، اللہ کی عطائیں بھی لافانی ہیں۔ پھر جو وہ کسی بندے پر آ جاتی ہیں تو پھر اسے محروم نہیں کیا جاتا، پھر اسے قیامت تک باقی رکھا جاتا، پھر اس کے تذکروں میں اللہ تعالیٰ نور دے دیتے ہیں، ان کے تذکروں میں تاثیر اور اثر ڈال دیتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہاں سے چلی کہ پھر دل کا بھی روزہ ہوتا ہے، تو ہر وقت چوکنا رہنا ہے، آنکھیں بھی صحیح استعمال ہوں، کان بھی صحیح استعمال ہوں، زبان بھی صحیح استعمال ہو، دل بھی صحیح استعمال ہو، ہر وقت دل پہ نگاہ ہو، دل پہ کنٹرول ہو کہ یہ کہیں غلط رخ پہ تو نہیں جا رہا، اس کے اندر کسی کی برائی تو نہیں آ رہی، اس میں کوئی غلط خیالات تو نہیں آ رہے۔ جب یہ ہر وقت آدمی ٹٹولتا رہے گا، غور کرتا رہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ مضامین القاء فرمائیں گے۔ تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ مقام دے دیں گے کہ پھر یہ بندہ ہر وقت دل سے اللہ سے باتیں کرے گا کہ یا اللہ یہ غلط کام مجھ سے نہ ہو جائے، یا اللہ یہاں میں برائی میں نہ پھنس جاؤں، یا اللہ یہ شیطان مجھے دھوکہ نہ دے، اے اللہ مجھے یہ نفس نقصان نہ پہنچائے۔ ہر وقت دل سے اللہ سے تعلق جڑے گا، تو پھر دل سے یہ اللہ سے باتیں کرنے والا بنے گا، اور جب آدمی دل سے اللہ سے باتیں کرنے والا بنے گا تو پھر اس کو رہنمائی ملے گی کہ اب یوں کیا جائے، اب یوں کیا جائے، اور ہر شر سے اس کی حفاظت کے انتظام ہوں گے، تکوینی نظام حفاظت کا چلے گا۔ تو بہرحال دل کی بھی ہر وقت نگرانی ہو، تو جیسے ہم روزے میں کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، خواہشات نفسانی پر عمل نہیں کرتے، ایسے ہی دل کو ٹٹولنا ہے، دل میں جو برے خیالات ہیں، کسی کے متعلق بدگمانی ہے، اس کو بھی قابو کرنا ہے، اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ نستغفر الله ونتوب إليك، نسألك الجنة جنة الفردوس ونعوذ بك من النار۔ اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمته۔